بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 173واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 166 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 166 ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع۔ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع۔ مروا اولادکم، حکم کرو اپنی اولاد کو، بالصلاۃ، نماز کا، وہم، اس حال میں کہ وہ، ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے ہوں، واضربوہم، اور مارو ان کو، علیہا، اس نماز کے چھوڑنے پر، وہم، اس حال میں کہ وہ، ابناء 10 سنین، 10 سال کے بچے ہوں، وفرقوا بینہم، اور جدائی کر دو ان کے درمیان، فی المضاجع، ان کے بستروں میں۔ مروا اولادکم، حکم کرو اپنی اولاد کو، بالصلاۃ، نماز کا، وہم، اس حال میں کہ وہ، ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے ہوں، واضربوہم، اور مارو ان کو، علیہا، اس نماز کے چھوڑنے پر، وہم، اس حال میں کہ وہ، ابناء 10 سنین، 10 سال کے بچے ہوں، وفرقوا، اور جدائی کر دو، بینہم، ان کے درمیان، فی المضاجع، ان کے بستروں میں۔ وفرقوا، اور جدائی کر دو، بینہم، ان کے درمیان، فی المضاجع، ان کے بستروں میں۔ اب یہاں پر مرو، صیغہ جمع مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے امر یأمر امرا و امارتا و آمرتا، بمعنی حکم دینا۔ پھر باب نصر ینصرو، سمع یسمعو، اور کرم یکرمو سے، بمعنی امیر بننا، حاکم بننا۔ ابناء، جمع ہے ابن کی، بمعنی بیٹا، اور اس کی جمع بنونا بھی آئی ہے۔ فرقو، صیغہ جمع مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، اسباب تفعیل، جیسے فرق یفرق تفریقا، بمعنی جدا کرنا۔ پھر مجرد میں باب نصر ینصرو سے،
فرق یفرق فرقا و فرقانا بمعنی دو چیزوں کا الگ الگ کرنا، امتیاز کرنا، فیصلہ کرنا. اور باب سمع یسمعو سے فرق یفرق فرقا بمعنی گھبرانا، بہت ڈرنا. المضاجع جمع ہے مضجعن کی، بمعنی بستر، پلنگ، چارپائی، خوابگاہ، سونے کا کمرہ. پھر باب فتح افتحو سے وجع یضجع ضجعا وضجوعا بمعنی پہلو پر لیٹنا، کروٹ لے کے سونا. آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں. ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں ہمیں بچوں کے متعلق ہدایات دے رہے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کی نماز کا بچپن ہی سے خیال رکھیں. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیں. اس عمر تک ان کو نماز، وضو وغیرہ سکھائیں تاکہ 10 برس تک مکمل نماز اور طریقہ نماز سیکھ لیں. پھر 10 سال کی عمر میں بھی نماز کے عادی نہ ہوں تو ان کو مارنا بھی جائز ہے. اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اکٹھے سونے کی اجازت نہیں، اس سے برائیاں پھیلتی ہیں اور بچوں میں گندی عادات آ جاتی ہیں. ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 خصلتیں سکھاؤ. حب نبیکم اپنے نبی کی محبت، وحب آل بیتہ اور ان کے اہل بیت سے محبت، وتلاوت القرآن اور قرآن کریم کی تلاوت. فإن حملۃ القرآن اس لیے کہ قرآن کریم یاد کرنے والے فی ظل عرش اللہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یوم اس دن لا ظل الا ظلہ کہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. مغل انبیاء اور وہ بھی انبیاء کے ساتھ، یعنی قرآن کریم یاد کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء کے ساتھ اس دن ہوگے جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ بچوں کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک لوگوں کے واقعات اور دینی احکام کی تعلیم دینی چاہیے. اور بھی کئی جگہ پر بچوں کو مختلف چیزوں کے سکھانے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے. بظاہر ان سب کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ نوعمری ہی سے شریعت کے احکامات کو سیکھ لے تاکہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے اس کا ایمان کامل اور مضبوط اور راسخ عقیدہ میں سرشار ہو کر پلے بڑھے، اور جب وہ بڑا ہو تو ملحدین کے الحادی دجل و فریب، اہل ضلال اور گمراہی کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں. مرو اولادکم بالصلاۃ، مرو پہلے امر حاضر اور اس میں واو ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل
مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل. پھر آگے جا کر اولادکم، اولادا مضاف اور کم ضمیری مجرور متصل محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ. پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر ذوالحال. اور آگے وہم ابناء سبع سنین اس کے لیے حال ہے. واو حالیہ، ہم مبتدا، ابناء مضاف، سبع مضاف الیہ مضاف اور سنین مضاف الیہ. پھر مضاف الیہ سبع مضاف کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا ابناء مضاف کے لیے. اور پھر ابناء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال. اولادکم ذوالحال اور وہم ابناء سبع سنین اس کے لیے حال. پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ مفعول بھی ہے مرو فعل کے لیے. بالصلاۃ اس میں بات جارا ہے اور الصلاۃ مجرور بالکسر لفظا. پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا مرو فعل کے ساتھ. پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ انشائیہ فعلیہ امریہ ہو کر معطوف علیہا. اور آگے کا جملہ اس پر عطف ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. تو اس میں واو جو ہے عاطفہ ہے. اضربوہم، اضربو پہلے امر حاضر اور اس میں واو ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل. اور ہم یہ ضمیری منصوب متصل یہ ذوالحال ہے. اور آگے وہ ہم ابناء 10 سنین اس کے لیے حال ہے. واو حالیہ، ہم مبتدا، ابناء 10 سنین مرکب اضافی ہو کر خبر. پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہوا. اضربوہم کے ہم ضمیری ذوالحال سے. پھر ذوالحال اور حال مل کر یہاں پر یہ مفعول بھی ہوا اضربو فعل کے لیے. اور درمیان میں علیہا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اضربو فعل کے ساتھ. پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر یہ معطوف اول ہوا. اور حدیث کا بقیہ ٹکڑا جو ہے وہ معطوف ثانی ہے. وفرقو واو عاطفہ، فرقو پھر سے پہلے امر حاضر اور اس میں واو ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل. بینہم، بینا ظرف مضاف اور ہم ضمیری مجرور متصل محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ. پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہوا فرقو فعل کے لیے. فی المضاجع فی جارا، المضاجع مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا فرقو فعل کے ساتھ. پھر فعل اپنے فاعل مفعول فیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف ثانی. پھر معطوف علیہا اپنے دونوں معطوفوں کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ ہوا.